السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج ایک اسپیشل ویلاگ کرنے کا ارادہ ہے اور انتہائی دردناک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ سن چکے ہیں، لیکن کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اور خاص کر ہم وہ کاز جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے حادثات کیوں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایاز میر صاحب جو اس ملک کے ایک بڑے صحافی ہیں، ان کے ایک صاحبزادے فرزند جن کا نام شاہ نواز ہے، اور ان کی 2 ماہ قبل ایک خاتون سارہ سے شادی ہوئی، اور اس درندہ صفت شاہ نواز نے اپنی اہلیہ کو انتہائی دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سارہ جو اپنی پھوپھی کے یہاں اسلام آباد میں رہائش پذیر تھی، وہ کینیڈین PR رکھتی تھی، اور ان کی کچھ ڈیٹیل پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا پورا نام سارہ بی بی راٹھور ہے، اور 4 بہن بھائی تھے۔ یہ 2 بھائی کینیڈا میں ہیں، 1 بہن امریکہ میں ہے، اور یہ محترمہ پاکستان میں اپنی پھوپھی کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھی۔ اور یہ یونائٹڈ نیشن میں جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہوتا ہے، اس میں یہ جاب کرتی تھی۔ بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ بیکن ہاؤس اسلام آباد کا جو کیمپس مارگلا والا ہے، اس سے انہوں نے A لیول کیا، پھر گریجویشن انہوں نے برطانیہ سے کی۔ گویا ایک پڑھی لکھی خاتون تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی شادی سوشل میڈیا کے توسط سے ہوئی، اور پھر یہ محترمہ ان کے یہاں رہنے لگی، اور ان کے جھگڑے کی وجہ کچھ اس طرح بنی کہ یہ محترمہ اپنے آفیشیل وزٹ پر دبئی چلی گئی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ جب وہ دبئی سے واپس آئی ہیں تو شاہ نواز جو ان کا خاوند تھا، اس نے پوچھ گچھ کی ہے کہ آپ دبئی کس کے ساتھ گئی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں آفیشیل وزٹ پہ تھی۔ انہوں نے اپنی صفائی میں جو ڈاکومنٹری تھی وہ پیش کی، یہاں تک کہ اپنا موبائل بھی اس درندہ شخص انسان کے سامنے رکھا، لیکن اس شخص کے کان کسی نے بھرے ہوئے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کے کانوں میں کسی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ سارہ جو ہے وہ اپنے ایکس باس کے ساتھ دبئی گئی تھی۔ یعنی کریکٹر اسیسینیشن ان کے اوپر لگی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، اور اس درندہ شخص نے ان کے ساتھ اسی بات کے اوپر جھگڑا شروع کر دیا۔ آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، اور رات بھر یہ آپس میں جھگڑتے رہے، اور وہ شخص جو چک شزاد میں رہائش پذیر تھا، ان کا کوئی فارم ہاؤس ہے، تو اس شخص نے انتہائی سفاکی کے ساتھ سارہ پر حملہ کیا، اور ڈمبل کے ساتھ سر پہ چوٹیں ماری ہیں، اور شدید زخمی کر دیا۔ جب ان کی حالت غیر ہو گئی تو یہ شخص پھر بھی باز نہیں آیا،
بتایا جاتا ہے کہ اس شخص نے سارا کو اٹھا کر ٹب میں پھینک دیا اور اوپر سے ظلم یہ کیا کہ پانی چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ بیچاری سسک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ رپورٹ بذریعہ معروف صحافی اسد طور میں نے آپ سے شیئر کی۔ بتایا جاتا ہے کہ جو سارا تھی ان کی بھی والدہ کی جو ہے نا وہ علادگی تھی، اور یہ جو شاہ نواز صاحب ہیں ایاز میر صاحب کے صاحبزادے، یہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، اور ایاز میر صاحب کی اپنی اس بیوی سے علادگی تھی۔ یہ محترمہ حافظ پیرزادہ صاحب کی اہلیہ رہ چکی ہیں، اور ایک دفعہ طلاق ہوئی، ایاز میر سے شادی ہوئی جو مشہور و معروف صحافی ہے، پھر انہوں نے طلاق دے دی، پھر حفیظ پیرزادہ نے شادی کر لی، اور اس طریقے سے انہوں نے پھر طلاق دی، اور کہتے ہیں کہ جی یہ حق مہر میں چک شہزاد کا جو گھر تھا اور جو جائیداد تھی حفیظ پیرزادہ کے تھرو ان کو ملی ہے، تو یہ یہاں رہ رہی تھی۔ گویا ایاز میر صاحب جو خود کو صحافت کا گرو مانتے ہیں، اور جب وہ کسی ٹی وی پروگرام میں آ کے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایاز میر صاحب سے بڑھ کر کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جب ان کی یہ سٹوری سامنے آتی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر فرسٹریشن ان کے اس گھرانے میں تھی کہ وہ طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ پھر یہ بیٹا جو اسی ماں سے تھا، انہی کے ساتھ رہ رہا تھا، ایاز میر صاحب کبھی کبھار یہاں کا وزٹ کرتے تھے۔ تو یہ کچھ سچویشن ہے۔ مطلب یا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں یا کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، اصل مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اور اتنے بڑے انٹلیکچوئل لوگوں کے گھروں میں ہوں تو پھر لمحہ شکریہ ہے کہ جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، بوجہ غربت، بوجہ مفلسی، تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے بیٹے کس قدر درندہ سفت ہوں گے۔ اصل مقصد یا اصل مدعا ہمارا یہی ہے کہ اس طرح کی سٹوری سامنے رکھ کر یہ بتایا جا سکے کہ درندگی کسی طرح بھی، خواہ وہ ٹاپ سے ٹاپ گھرانہ ہو یا غریب سے غریب تر ہو، اچھی نہیں ہوتی۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور ہمیں انسانیت کے ناطے انس کا درس دینا چاہیے، بردباری اور متانت کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ صفاقی شیوائے ہیوانی ہے۔ اس شخص نے جس درندگی کے ساتھ، جس بے رحمی کے ساتھ سارا کو قتل کیا، آپ خود سوچئے کہ یہ کس قدر بھیانک قسم کا واقعہ ہے۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جاتا ہے۔
انتہائی لرزہ خیز داستان ہے۔ یہ تو ابتدائی رپورٹ ہے، گاڈ نوز بیٹر کہ تفتیش کے بعد کیا کچھ سامنے آتا ہے۔ اگرچہ یہ درندہ صفت انسان گرفتار ہو چکا ہے، آلہ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے، لیکن یہاں جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ایاز میر ایک صحافی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایاز میر پرو پی ٹی آئی ہے، اور یہ درندہ صفت شاہ نواز بھی پرو پی ٹی آئی ہے۔ اس کی تصاویر عمران خان کے ساتھ جا بجا دستیاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کوئی بری جماعت ہے، اس کا مقصد یہ کہ انتہائی اثر و رسوخ والے یہ لوگ ہیں، اور اگر یہ قتل اسی طرح اس پر پردہ پڑتا ہے اور ان لوگوں کے اثر و رسوخ سے پڑتا ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ ہم مجرم کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ آپ کا، میرا، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں، اس لیے کہ اس معاشرے میں جب تک انصاف، ووٹ باری اور سنجیدگی نہیں آتی، اس وقت تک یہ معاشرہ اسی انتشار کا شکار رہے گا، اور ہماری کتنی بیٹیاں اسی طرح قتل ہوں گی۔ سامعین محترم، سارا کسی راٹھور صاحب کی بیٹی ہی نہیں تھی، وہ آپ کی بھی بیٹی تھی، وہ میری بھی بیٹی ہے۔ سامعین محترم، ہمیں اس درد کے ساتھ اپنے تئیں ہر لمحہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح کے واقعات، اول تو الزام تراشی جب تک آپ کے پاس مکمل اور ٹھوس ثبوت نہیں ہے، آپ کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ دوسری بات، خاص کر شادی شدہ عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، جب وہ شادی شدہ ہو تو پھر اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے ہزارہ مرتبہ سوچئے کہ کہیں کسی کا گھر تو نہیں اجڑ رہا۔ یقیناً اس کیس میں بھی کسی نے مخبری کی ہوگی، یقیناً اس کیس میں بھی کسی نے جھوٹ کا پلندہ گھڑا ہوگا، اور شاہ نواز کا دل خراب کیا ہوگا، اس کے کان بھرے ہوں گے، اور وہ درندہ اس حد تک آ گیا کہ اس نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ پھر ایک اور بات کہ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو سامعین محترم، انسانیت بہت مقدم ہے۔ کسی ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے یا کوئی اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے، تو سامنے محترم، ہم سب کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم رائے فرار اختیار کر جائیں، یعنی اس سے کنارہ کشی اختیار کر جائیں، اور اس کا بہترین طریقہ بھی موجود ہے کہ جب
آپس میں رہنا ناگزیر ہو جائے تو پھر آپ طلاق دے کر اسے فارغ کر دیں۔ یہ اس قتل سے لاکھ درجے بہتر عمل ہے، مگر ہم چونکہ بحیثیت انسان نہیں سوچتے، درندہ بن کر سوچتے ہیں، طاقت کے نشے میں یا دیگر طرح کے نشے میں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص الکولک بھی تھا، نشہ بھی کرتا تھا۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ نشہ کس قدر بری چیز ہے کہ یہ انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور انسان انتہائی فیصلے کرتے ہوئے بھی اس دل و دماغ سے کام نہیں لیتا۔ سامعین محترم، یہ واقعہ ہم سب کے لیے لمحہ شکریہ ہے۔ ہم سب کو اپنے تئیں، اپنے معاشرے میں نظر رکھنی چاہیے، اور اس واقعے کے بعد اس واقعے کو مثال بناتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے بھی اور ہم خود بھی اس سے سبق سیکھیں۔ یہی آج کا پیغام ہے، یہی آج کا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔